قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ اس سے پہلے کہ چند باتیں میں عرض کروں، آئیے ہم اور آپ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الفا مرۃ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اس پاکیزہ مہینے میں، جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ولادت اور بعثت کے لیے منتخب کیا، اس مہینے میں اس بارگاہ میں، اس حولہ دربار میں بزرگوں کے چوکھٹوں پر حاضری کی سعادت دینے کا موقع عطا ہوا ہے۔ میں بے انتہا خوش ہوں کہ حولہ دربار میں میری حاضری ہوئی اور یہاں کی خوش انتظامی، یہاں کا ماحول، انوائرمنٹ اور یہاں کا اکیڈمک ماحول، حضرت نعیم القدوس اللہ ان کو اور بلندی عطا فرمائے، صحت اور عافیت بخشے، انہوں نے جس خوبصورتی، جس محنت اور جس اخلاص کے ساتھ اس دربار کو سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے۔ جب ان کے صاحبزادے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے اور چند جملے بول رہے تھے تو مجھے اور خوشی ہوئی، اس لیے کہ حال تو دربار کا اچھا ہے، مستقبل بھی اچھا ہے، ورتمان بھی اچھا ہے، بھوشیہ بھی اچھا ہو رہا ہے، اور کسی کا پریزنٹ اگر اچھا ہے اور فیوچر بھی اچھا ہو جائے تو یہ اللہ کی عین مہربانی کی دلیل ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک بار فرمایا تھا کہ اگر کسی اچھے کے بس میں یہ ہو کہ وہ اپنی اولاد کو بھی اچھا بنا لے تو کسی اچھے کی اولاد کبھی برباد نہ ہو۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اچھے کی اولاد بھی اچھی ہو جائے، تو یقیناً نعیم القدوس صاحب پر اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ان کو اچھا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اللہ اس باپ بیٹے اور اس پورے خانوادے کی حفاظت فرمائے، سرکشا فرمائے اور ان دونوں کو آج سے بہتر کل بنائے۔ ظاہر ہے کہ یہ جلسہ، آج کا یہ اجتماع اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ ربیع الاول کا موقع ہے۔ میری آمد تو کوئی معنی نہیں رکھتی، آمد تو سرکار کی ہے اور سرکار کی آمد کی وجہ کر ہم سب کی آمد جسٹیفائیڈ ہو گئی ہے، ورنہ ہمیں پوچھتا کون؟ یہ سرکار دو عالم نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس دنیا میں آمد ہے جو ہم سب کو کہاں سے کہاں پہنچا گئے، ہم کہاں ہوتے ہیں۔ مجھے یاد آتی ہے وہ بات کہ جب حبشہ میں نجاشی کے سامنے مسلمانوں کا وہ گروہ پیش ہوا جو مدینے میں تنگ آ کر، مکے میں تنگ آ کر حضور سے اجازت لے کر مکے سے حبشہ چلا گیا، اور پیچھے پیچھے مکے والے بھی پہنچ گئے کہ پکڑ کے لائیں، گرفتار کر کے لائیں، ریکور کر کے لائیں۔ اور جب بادشاہ نے دونوں کو بلوایا، یعنی مکے کے کافروں کا گروہ بھی آیا اور ہجرت کرنے والا مسلمانوں کا گروہ بھی آیا، اور جب ہجرت کر کے جانے والے مسلمانوں سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنی صفائی پہ کچھ کہنا ہے؟ یہ مکے والے آئے ہیں آپ کو لے جانے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے، اریسٹ کرنے کے لیے۔ یہ
حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مکے سے آنے والے مسلمانوں کو واپس کر دیا. آپ کو اپنی صفائی میں کچھ کہنا، کوئی ڈیفینسو آرگومنٹ آپ کا ہے تو کیجئے. مجھے وہ قول نظر آ رہا ہے اولین مسلمانوں کا کہ انہوں نے کہا تھا اے حبشہ کے بادشاہ، ان سے پوچھئے کہ ہم نے کوئی چوری کی ہے، ہم نے کہیں ڈاکہ ڈالا ہے، ہم نے کسی کا مرڈر کیا ہے، میرے اوپر کوئی رابری کا کیس ہے، کوئی کرمنل ایکٹ ہے میرے اوپر، کوئی ایسی بات ہے تو بتائیں. بادشاہ ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم لوگ ایک ایسے نبی کو فالو کر رہے ہیں. ہمارے درمیان ایک نبی ظاہر ہوئے ہیں جو ہم سے کہتے ہیں کہ سچ بولو، ایمانداری